السلام کی کشتی خشکی پہ آئی۔ 10 محرم کا دن وہ دن ہے کہ جس دن یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی، اور 10 محرم کا دن ہی وہ دن ہے جس دن فرعون غرق ہوا، بنی اسرائیل کو اس کے ظلم سے نجات ملی۔ اور بھی کئی اہم واقعات 10 محرم کو ہوئے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت بھی 10 محرم جمعہ کے دن آئے گی۔ لیکن اس دن کو جس واقعے نے سب سے زیادہ یادگار بنا دیا وہ ہے نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، حضرت سیدنا امام علی مقام، حضرت امام حسین بن علی اور ان کے رفقا کی شہادت کا یہ جو واقعہ ہے، اس نے اس دن کو بہت زیادہ یادگار بنا دیا۔ اللہ پاک شہدائے کربلا کے قربانیوں کے صدقے سے دین اسلام کو ہمیشہ قائم و دائم فرمائے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے حوالے سے مسلمانوں میں جو ہے 3 فکریں پائی جاتی ہیں۔ ایک فکر ان لوگوں کی ہے جو یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ امام حسین اور ان کے ساتھی وہ حق پہ نہیں تھے، یزید حق پہ تھا وغیرہ وغیرہ، یہ وہ باتیں کہتے ہیں۔ اور دوسری فکر ان لوگوں کی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ امام حسین تھے تو حق پہ، لیکن وہ شہادت امام حسین کو اس انداز میں پیش کرتے ہیں کہ جیسے وہ صبر نہیں کر سکے، وہ فریادیں کرتے رہے، فلاں نے یہ فریاد کی، فلاں نے یہ فریاد کی، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، بڑی عجیب و غریب انداز میں شہادت امام حسین کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے۔ اور اہل بیت کی خواتین کی ایسی ایسی فریادیں، ایسی ایسی باتیں لے کے آتے ہیں، پتہ نہیں کس نے ان کو بتائی ہیں، کس نے ان کو سنائی ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے موقف یہ ہے، امام حسین حق پہ تھے، یزید باطل تھا۔ امام حسین حق پہ تھے اور یزید باطل تھا۔ امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے جو صبر کا مظاہرہ کیا، ایسا صبر کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ آل بیت کی خواتین ہوں، بچے ہوں یا بڑے ہوں، مرد و خواتین، سب نے ایسا صبر کیا کہ تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اگر ہم بغور جائزہ لیں تو قرآن پاک میں جو دوسرے پارے کی آیت ہے، بلکہ 2-3 آیات ہیں، امام حسین ان آیتوں کی تفسیر بن کے سامنے آئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، فرمایا ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف دے کر، بھوک دے کر، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم مالوں میں نقص دے کر، وَالْأَنفُسِ جانوں میں نقص دے کر، پھلوں میں نقص دے کر، نقصان کر کے یعنی تمہیں آزمائیں گے، اور جو ان آزمائشوں پہ صبر کرے گا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، انہیں بشارت دے دو۔ اب دیکھو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں، مجھے یہ بتائیں ظاہری طور پہ خوف تھا یا نہیں تھا؟ بھوک تھی یا نہیں تھی؟ ظاہری طور پہ پیاس تھی یا نہیں تھی؟ اور پھر علی اصغر جیسے ننھے پھول قربان کیے یا نہیں کیے؟ علی اکبر، قاسم اور محمد جیسے جلیل القدر افراد قربان کیے یا نہیں کیے؟ اور پھر ان سب کی قربانیاں دے کے امام حسین نے اپنے آپ کی قربانی دے کے رب سے پوچھا، میرا رب میری ان قربانیوں پہ تو راضی ہوا یا نہیں ہوا ہے؟ وبشر الصابرین، فرمایا صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو۔ صبر کرنے والے ہیں کون؟
اولئک، فرمایا وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ جب بھی انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، صبر کرنے والے کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ کے لیے اور ہم سب اسی کی طرف لوٹ کے جائیں گے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، اللہ فرماتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا درود ہے اور اللہ کی رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت والے ہیں۔ یہ آیت اگر ہم اس کا بغور جائزہ لیں تو اس کی عملی تفسیر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت یاد رکھیں۔ اہل ایمان ہمیشہ ان شہزادوں سے محبت رکھتے رہے ہیں، رکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ رکھتے رہیں گے۔ ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حضور کے جگر کے ٹکڑے ہیں۔ حضور نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ بلکہ ان شہزادوں کی جو محبت ہے، اس حوالے سے کئی حدیثیں ہیں جن کا خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کئی دفعہ حضور نے یہ فرمایا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بلکہ آقا علیہ السلام نے دعا کی اللہم انی احب الحسن والحسین، یا اللہ میں حسن سے بھی محبت کرتا ہوں، حسین سے بھی محبت کرتا ہوں، میں حسن سے بھی محبت کرتا ہوں، حسین سے بھی محبت کرتا ہوں، فاحبہما، مولا تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، میں بھی محبت کرتا ہوں تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور میرا جو بھی امتی ان سے محبت کرے مولا تو اس سے بھی محبت فرما، میرا جو بھی امتی ان سے محبت کرے رب العالمین تو اس سے بھی محبت فرما۔ تو یاد رکھیں ان شہزادوں کی محبت تو وہ ہے کہ جو ان شہزادوں سے محبت رکھے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، جو ان شہزادوں سے محبت رکھے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ اور حاضرین محترم یہی وجہ ہے آج خواہ مخواہ کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، خواہ مخواہ کی باتیں کی جاتی ہیں۔ حالانکہ مجھے یہ بتائیں، الحمدللہ ہمیں بھی حضور سے محبت ہے، لیکن کیا صحابہ والی محبت کہیں ہو سکتی ہے؟ اور پھر صحابہ جنہوں نے حضور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ ان شہزادوں سے محبت فرما رہے ہیں، کیا نعوذ باللہ صحابہ ان سے نفرت کر سکتے ہیں؟ یہ طرح طرح کا خواہ مخواہ کا پروپیگنڈا بند ہونا چاہیے حاضرین محترم۔ صحابہ کرام نے جو ان حضرات کی محبت کی ہے، صحابہ نے جو ان کی عقیدت کی ہے، صحابہ نے جو ان کے ساتھ خلوص کیا ہے، ان کی عزت و احترام کی ہے، ایسا کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ مثلا حدیث پاک میں آتا ہے ایک دفعہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ خلافت میں آپ نے عصر کی نماز پڑھائی، عصر کے بعد باہر تشریف لے گئے چہل قدمی کے لیے، حضرت مولا علی شیر خدا بھی ساتھ ہیں، آگے گئے تو آپ نے دیکھا امام حسن بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ایک جگہ پہ امام حسن بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آگے بڑھے، امام حسن کو اٹھا کے اپنے کندھے سے لگایا، اپنے سینے سے لگایا، چوما، کندھے پہ بٹھا کے حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اے حسن بیٹا تو علی کا ہے، مشابہ تو رسول اللہ کے ہے، بیٹا تو علی کا ہے لیکن تیرا چہرہ جو مشابہ ہے وہ رسول اللہ کے ہے۔ بتائیں یہ محبت کا اظہار کیسا ہے؟ یہ محبت کا اظہار کیسا ہے؟ اسی طرح حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر موقع پہ انہوں نے اہل بیت سے محبت کا اظہار کیا۔ مثلا جب صحابہ کرام کے وظائف مقرر کیے گئے تو وہ صحابہ جو بدر میں شریک تھے ان کا وظیفہ سب سے زیادہ رکھا گیا، کتنا؟ 2000 درہم۔ بدری صحابہ کا وظیفہ حضرت عمر نے کتنا رکھا؟ 2000 درہم۔ اور جب ان شہزادوں کی باری آئی تو حضرت عمر نے ان شہزادوں کا وظیفہ 5-5 ہزار درہم مقرر فرمایا۔ اور صرف اتنا نہیں بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب مدائن فتح ہوا، مدائن سے بہت سارا مال غنیمت، درہم و دنانیر
آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا، مدینہ پاک میں مسجد نبوی کے صحن میں دسترخوان بچھایا گیا، مدائن سے لایا ہوا مال غنیمت اس دسترخوان میں سجایا گیا۔ حضرت عمر نے صحابہ کو فرمایا آؤ اپنا اپنا حصہ لے لو۔ تو حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے جو ہستی اپنا حصہ لینے آگے بڑھی وہ کون تھے؟ وہ کوئی اور نہیں، حضرت امام حسن بن علی تھے۔ حضرت حسن بن علی آگے بڑھے اور آپ نے کہا یا امیر المومنین آتنی حقی بما عفا اللہ علی المومنین، اے امیر المومنین اللہ نے جو مومنوں پر انعام کیا ہے اس میں سے مجھے میرا حق عطا فرمائے۔ تو حضرت عمر نے حکم دیا، حضرت عمر نے ان کو مرحبا کہا، ان کو عزت دی، ان کو احترام دیا اور اس کے بعد حکم دیا کہ ان کو 1000 درہم دے دو۔ دوسرے نمبر پہ حضرت امام حسین آئے تو حضرت عمر نے حکم دیا، عزت احترام دی اور پھر حکم دیا ان کو بھی 1000 درہم دے دو۔ تیسرے نمبر پہ جو ہستی آئے وہ کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر جو امام المفسرین ہیں، جو مدینہ کے فقیہ اعظم ہیں، وہ آئے تو حضرت عمر نے ان کو بھی عزت دی اور فرمایا ان کو 500 درہم دو۔ کتنے؟ 500 درہم دو۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں تو وہ ہوں کہ جس نے رسول اللہ کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے جہاد کیا ہے، رسول اللہ کے زمانے میں نے جہادوں میں حصہ لیا اور اس وقت یہ شہزادے ابھی بچے تھے، گلیوں میں کھیلتے تھے اور اس وقت میں جوان تھا، حضور کے ساتھ میں نے مل کر جہاد کیا ہے۔ ان کو آپ 1000 درہم دے رہے ہیں، مجھے آپ 500 درہم دے رہے ہیں، مجھے حکمت سمجھ نہیں آئی۔ تو حضرت عمر نے فرمایا بیٹا تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، تو ان کی برابری نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا اگر تو ان کی برابری کرنا چاہتا ہے تو ان کے والد جیسا والد لے کے آ، ان کی والدہ جیسی والدہ لے کے آ، ان کی خالہ جیسی خالہ لے کے آ، ان کی پھپھو جیسی پھپھو لے کے آ، ان کے چچا جیسا چچا لے کے آ۔ فرمایا ان کی نانی جیسی نانی لے کے آ، ان کے نانا جیسا نانا لے کر آ۔ اور پھر خود فرمایا بیٹا تو جانتا ہے نا کہ ان کے والد علی المرتضیٰ ہیں، ان کی والدہ فاطمہ الزہرا ہیں، ان کی پھپھی ام ہانی ہیں اور ان کی خالائیں رقیہ ام کلثوم بن عطا رسول اللہ ہیں اور ان کے چچا جعفر طیار ہیں، ان کی نانی خدیجہ الکبریٰ ہیں اور ان کے نانا محمد مصطفیٰ ہیں۔ ان کے نانا محمد مصطفیٰ ہیں، تو ان کی برابری کیسے کر سکتا ہے؟ تو دیکھیں یہ عقیدت، یہ محبت ہے صحابہ کرام کی ان شہزادوں کے بارے میں۔ تو حاضرین محترم، بہرحال امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام اور مسلمانوں پہ بہت بڑا احسان ہے۔ یاد رکھو آج جو مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہیں، مسجدوں میں جو نمازیں ہو رہی ہیں، آزادی کے ساتھ ہم مسجدوں میں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، یہ امام حسین کی قربانی کا صدقہ ہے، یہ امام حسین کی قربانی کا صدقہ ہے۔ آج ہم مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا مومن نہیں ہے کوئی۔ مجھے یہ بتائیں امام حسین سے بڑا کوئی پیر ہو سکتا ہے؟ سجادہ نشین ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ کے مزار سے بڑھ کر کسی کا مزار ہو سکتا ہے؟ ارے جب دین پہ بات آئی میرے حسین نے مدینہ پاک چھوڑ دیا۔ حالانکہ مدینہ وہ جگہ ہے کہ جہاں جانے کی ہر مسلمان کی تمنا ہے، جہاں دفن ہونے کی ہر مسلمان کی تمنا ہے، لیکن جب دین پہ بات آئی میرے حسین نے مدینہ پاک کو چھوڑا۔ ذرا وہ تصور کریں کیا لمحہ ہوگا کہ جب امام حسین آخری مرتبہ نانا جان کے مزار پہ حاضری دینے گئے ہوں گے، آخری مرتبہ جب والدہ کے مزار انور پر سلام کرنے گئے ہوں گے، امام حسن کی قبر مبارک پہ گئے ہوں گے کہ بھائی جان الوداع، وہ کیا لمحہ ہوگا، وہ کیا حالات تھے کہ جس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ چھوڑنے پر مجبور کیا۔ اور حاضرین محترم باتیں کرنا بڑا آسان ہے لیکن پتہ ہونا چاہیے آپ کو، امام حسین مدینہ سے چل کے کہاں آئے تھے؟ مکہ میں۔ کہاں آئے تھے؟ مکہ میں۔
کچھ عرصہ آپ نے مکہ میں قیام کیا، کوفے والوں کے خطوط برابر آ رہے تھے کہ آپ آ جائیں، یزید گمراہ کر رہا ہے، یزید دین اسلام کی جڑیں کھوکھلی کر رہا ہے، آپ آ جائیں۔ اور ایسی ایسی باتیں انہوں نے لکھی کہ اگر آپ نہ آئے تو ہم اگر گمراہ ہو گئے تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے، قیامت کے دن ہم اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے کہ اللہ ہم نے تو امام حسین کو بلایا تھا، یہ نہیں آئے تھے۔ ایسے خطوط انہوں نے بھیجے کوفے والوں نے، اور ایسے حالات اس یزید پلید نے پیدا کیے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ امام حسین مدینہ سے چلے مکہ آئے، اور پھر حج سے صرف 2 دن پہلے آپ کو مکہ سے روانہ ہونا پڑا۔ یہ کوئی آسان نہیں ہے۔ ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ جو بھی ہو جائے اسے حج نصیب ہو جائے، ہے یا نہیں؟ آخر کیا مجبوری تھی جو میرے حسین کو حج سے صرف 2 دن پہلے، جب ساری ملت اسلامیہ مکے آ رہی تھی حج کرنے کے لیے، میرے حسین مختصر قافلہ لے کے کوفہ کی طرف جا رہے تھے، کربلا کی طرف جا رہے تھے؟ اندازہ لگائیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اقتدار کی جنگ تھی، کوئی کہتا ہے یہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی۔ اقتدار کی جنگیں ایسی ہوتی ہیں، 2 شہزادوں کی جنگیں ایسی ہوتی ہیں؟ مجھے یہ بتائیں، ایمان سے بتائیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں یار، آپ کو ایک طرف آفر ملے کہ آپ ساری زندگی مدینہ پاک میں رہیں، ریاض الجنت میں نمازیں پڑھیں، نوافل پڑھیں، اور وہیں آپ کو دفن ہونے کی گارنٹی دی جائے، اور دوسری طرف آپ کو آفر دی جائے کہ آپ فلاں ملک کے حکمران بن جائیں۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، بتاؤ یار کیا قبول کرو گے؟ آفر کون سی آفر قبول کرو گے؟ تو کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ چیزیں نہیں تھیں؟ پھر بھی آپ نے مدینہ چھوڑا، مکہ پاک چھوڑا، اور اس کی وجہ بھی آپ نے بیان کی۔ یاد رکھیں، اس دور میں یہ جو دور ہے بڑا پرفتن دور ہے، اس دور میں فکر حسینی پر عمل کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، کردار حسینی اپنانے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ آج حاضرین محترم، معذرت کے ساتھ، آج ہم سب سے پہلے اپنا سوچتے ہیں، اپنے گھر کا سوچتے ہیں، اور پھر اپنی گلی، اپنے محلے کا سوچتے ہیں۔ دین کے بارے میں سوچیں گے تو سب سے آخر میں سوچیں گے۔ حالانکہ حسینی کردار ہمارے سامنے ہے کہ امام حسین سے یزید کا صرف ایک مطالبہ تھا کہ میری حکومت کو تسلیم کر لیں، میری بیعت کر لیں، صرف ایک ہی مطالبہ تھا۔ آپ سمجھدار ہیں، سوچ سکتے ہیں، اگر امام حسین کوئی مطالبہ رکھتے کہ ٹھیک ہے میں تیری حکومت تسلیم کر لیتا ہوں، میرا فلاں مطالبہ مانو، ایمان سے بتاؤ وہ بدبخت مانتا یا نہ مانتا؟ اس نے آپ کو مدینے سے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ نکل جاؤ، یہ نہیں کہا تھا میں یہ کر دوں گا، نہیں، اس نے کہا بس میری حکومت مان لو، جو کہو میں کروں گا۔ لیکن امام حسین نے فرمایا کہ اس وقت امت کی رہنمائی کے لیے سب سے زیادہ ذمہ داری میرے کندھوں پر ہے۔ اگر آج میں حسین بن علی ہو کر یزید کی حکومت کو تسلیم کر لوں گا تو قیامت تک میرے نانا کی امت کا کوئی بھی امتی باطل حکومت کے خلاف کھڑا نہیں ہوگا۔ اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ امام حسین نے یزید کی حکومت کیوں نہیں تسلیم کی، یہ پتا ہونا چاہیے۔ حاضرین محترم، مختلف تواریخ میں یہ بات موجود ہے کہ جب گورنر مدینہ نے رات میں حضرت امام حسین اور دیگر چند صحابہ کو بلایا اور انہیں یہ بتایا کہ یزید کا یہ مطالبہ ہے، تو اس وقت امام حسین نے خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا، لوگو سن لو، میں